سرگودھا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق زیادہ تر انبار ٹرک کے نیچے دبنے سے ہوئی۔ ٹرک میں 23 لوگ سوار تھے۔ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 6 بچے شامل۔ ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد فوتگی پر جا رہے تھے۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر اوماڑا کے قریب بس الٹ گئی۔ 9 افراد جاں بحق، 15 زخمی، اسپتال منتقل۔ بس کراچی سے جمانی جا رہی تھی کہ ہٹ گوٹ کے مقام پر حادثہ پیش آیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ کا امن و استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ٹرمپ فارمولے کے تحت غزہ ایگزیکٹو بورڈ کا قیام۔ ٹرمپ بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہوں گے۔ بورڈ 2 سینئر ایڈوائزرز اور 5 ارکان پر مشتمل۔ ممبران میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، اسٹیو وٹکوف، ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا شامل۔ بورڈ میں کوئی مسلم رکن شامل نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں 800 سے زائد مظاہرین کی سزائے موت روکنے کی تعریف۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایرانی قیادت نے پھانسیاں منسوخ کر دی۔ مزید کہا کہ انہیں کسی نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ کو ساتھ ملانے کے منصوبے کا ساتھ نہ دینے والوں کو دھمکی، کہا کہ ساتھ نہ دینے والے ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے۔ عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا گیا۔ پاور پالیٹکس کو عالمی قوانین پر فوقیت دی جائے گی تو تنازعات حل نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ڈائیلاگ اور سفارتکاری ضروری ہے اور یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو اٹھا کر بحیرہ ہند میں ڈبو دیں گے۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن کی طرف سے دہشت گردوں کو ہر طرح کے وسائل دیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات، کہا کہ پاکستانی افواج کا سکھایا سبق بھارت کبھی نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کو لیڈ کیا۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں 15 سے 20 دہشت گردوں کے پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں یرغمال بنانے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا۔ شرکا نے ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر لاہور کی نیشنل ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکا کے ساتھ خصوصی نشست۔ کہا کہ پاک فوج 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاک فوج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی غیور عوام دشمن کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ نوشہرہ میں گاڑی راستے میں کھڑی کرنے پر گولیاں چل گئیں۔ باپ بیٹے سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ علاقے میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث مقامی اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں پولیس مقابلہ، اہلکار شہید۔ حکام کے مطابق پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو بھی ہلاک ہوا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر شہری زخمی ہوا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی پولیس مقابلہ، ملزم ہلاک، ملزم کے 5 ساتھی فرار۔ پولیس اہلکار کو بلٹ پروف جیکٹ پر گولی لگی جو محفوظ رہا۔
سندھ اور بلوچستان میں LNG اور CNG اسٹیشن 2 روز کے لیے بند رہیں گے. سوئی صدرن حکام نے کہا آج صبح 8 بجے سے سوموار صبح 8 بجے تک فراہمی بند رہے گی. گھریلو صارفین کو رات 10 سے صبح 5 بجے تک گیس کی فراہمی منقطع رہے گی. پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری. فری ہوم ڈیلیوری کے لیے 13 بنیادی اشیاء خورونوش کے نرخ بھی کم مقرر. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے. فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کا دائرہ کار بتدریج دیگر شہروں تک بڑھائیں گے. لاہور میں بسنت کے دوران کاٹن ڈور اور رجسٹر پتنگوں کی اجازت ہوگی. شیشہ، کیمیکل اور میٹل ڈور کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگا. ہر پتنگ اور ڈور کی QR کوڈ رجسٹریشن لازم ہوگی. بسنت کے لیے سیکیورٹی پلان تیار. پولیس رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع. بسنت کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرناک مقامات کی نشاندہی کی گئی. سعودی عرب کے فرمانروا خادم الرحمن الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اسپتال سے طبی معائنے کے بعد شاہی محل منتقل. سعودی خبر ایجنسی کے مطابق خادم حرمین الشریفین کے تمام ٹیسٹ مکمل تسلی بخش ہیں. مہنگائی کی شرح میں مسلسل دوسرے ہفتے اضافہ. ٹماٹر، آٹا، انڈے، چینی سمیت 13 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ. آلو، پیاز، چکن سمیت ایک ہفتے میں 13 اشیاء کی قیمت کم ہوئی. گھریلو سلنڈر، جلانے کی لکڑی اور بچوں کا دودھ بھی مہنگے.